السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، گزشتہ سے پیوستہ ہمارا ذکر شہدائے کربلا جاری ہے۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ جب قافلہ شہدائے کربلا دمشق کے بازار سے گزر رہا تھا اور اس بازار میں بوڑھے اشخاص کا ایک مجمع تھا، ایک گروہ تھا، جن میں سے ایک بوڑھے شخص کے ساتھ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہوئی، اور آپ نے جب قرآن حکیم کی آیات مقدسہ سے دلائل پیش کیے تو وہ شخص جو تھا وہ بہت نادم اور شرمندہ ہوا، اور پھر اس نے ابن زیاد اور ابن سعد اور شمر اور یزید پر لعنت کرنا جب شروع کی تو شمر کے اشارے پر ایک سپاہی نے اس شخص کو شہید کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں یزید کے دربار میں اطلاع پہنچائی گئی اور یزید نے اس شخص کو اپنے دربار میں بلوا کر شہید کیا۔ تو اس طرح وہ بوڑھا شخص جو ہے وہ بھی شہدائے کربلا میں شامل ہو گیا۔ تو ناظرین، اس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ شہدائے کربلا کی تعداد جو ہے وہ بظاہر تو 72 ہے۔ یہ وہ شہداء ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، لیکن جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، یزید کے دربار کی طرف رواں دواں تھا، تو راستے میں اس طرح جو لوگ شہید ہوتے چلے جا رہے تھے تو وہ بھی شہدائے کربلا کی صف میں ہی شامل ہیں۔ تو ناظرین، اسی طرح قافلہ جب چلتے چلتے آگے ایک جگہ پہنچا تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، پھر شدید گرمی تھی، لہٰذا یہ کہا گیا کہ قافلہ جو ہے وہ اب پڑاؤ کرے گا، اس جگہ رکے گا، لہٰذا قافلہ روک دیا گیا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یزید کی طرف سے قافلے کو جو ہے وہ کھانا مہیا کیا جائے گا، قافلے کے لوگ کھانا کھائیں گے اور کچھ دیر رکنے کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ ناظرین، جب قافلے نے پڑاؤ کیا تو کچھ خواتین جو ہیں وہ کھانا لے کر اہل بیت اطہار کے قریب آئیں اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کھانا پیش کیا۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو اہل بیت اطہار نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ کسی نے بھی کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو ان کا یہ عمل دیکھ کر وہ خواتین کہنے لگیں کہ کیا بات ہے، آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو وہ خواتین پوچھنے لگیں کہ آپ کیوں کھانا نہیں کھائیں گی؟ فرمایا کہ یہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ یزید کی طرف سے ہے۔ تو وہ خواتین کہنے لگیں کہ نہیں، یہ یزید کی طرف سے کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مالکہ کی طرف سے ہے۔ ہم ایک خاتون کی کنیزیں ہیں، وہ خاتون ایک بہت ہی امیر کبیر شخص کی بیوی ہے، اور ان کا یہ معمول ہے کہ وہ قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہیں، یہ ان کی روایت ہے۔ جب بھی کوئی قیدی اس شہر میں لایا جاتا ہے یا لائے جاتے ہیں تو ہماری مالکہ کا یہ دستور ہے کہ وہ ان قیدیوں کے لیے کھانا بھیجتی ہیں، لہذا یہ کھانا ہماری مالکہ کی طرف سے ہے، یہ یزید کی طرف سے نہیں ہے۔ ناظرین، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا،
اگر ایسی بات ہے تو ہم یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک تمہاری مالکہ ہمارے ساتھ اس کھانے میں شامل نہیں ہوگی۔ لہٰذا وہ کنیزیں جو ہیں اپنی مالکہ کے پاس واپس گئیں اور ان کو یہ سارا قصہ بیان کیا کہ آج کچھ ایسے قیدی آئے ہیں کہ جن میں خواتین بھی ہیں اور کچھ کنیزیں بھی ہیں، اور ان قافلے والوں کی جو سردار ہیں وہ ایک خاتون ہیں، بڑی باروب ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گی وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ سن کر ان کی مالکہ جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ آپ نے ہمیں بلوایا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم نے آپ کو بلوایا ہے اور ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ قیدیوں کو کھانا کھانے کی یہ جو روایت آپ نے قائم کر رکھی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عمومی طور پر قیدی جو ہوتے ہیں وہ تو برے لوگ ہوتے ہیں، وہ عام طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں، یا انہوں نے کچھ ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جن کی بنا پر انہیں قیدی کیا جاتا ہے، اور وہ اچھے لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے۔ تو آپ قیدیوں کے لیے کھانا کیوں بھیجتی ہیں؟ یعنی ایسے لوگوں کے لیے کھانا کیوں بھیجتی ہیں جو معاشرے کی نگاہ میں برے ہوتے ہیں؟ تو وہ یہ سن کر وہ خاتون کہنے لگی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آج سے بہت سال پہلے جب میں کمسن تھی، جب میں چھوٹی تھی، تو مجھے کنیز بنا کر مدینے میں بیچ دیا گیا تھا، اور مدینے میں مجھے خریدنے والے جو تھے ان کا نام تھا حضرت علی ابن ابی طالب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خریدا تھا اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ مجھ سے بہت انس رکھتی تھی، وہ مجھ پر بہت شفقت فرماتی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ایک کنیز ہوں یا میں ایک زر خرید خادمہ ہوں، بلکہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گھر میں کوئی چیز لے کر آتے تو میرے لیے الگ سے لے کر آتے، بلکہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی زوجہ کے لیے کچھ کپڑے خرید کر لاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کپڑے پہلے میرے سامنے رکھتی اور مجھ سے فرماتی کہ تم ان میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ تم پہلے وہ لے لو، اور پھر باقی جو بچتے وہ آپ اپنے لیے اپنے استعمال میں لاتی۔ اتنی محبت اور اتنی شفقت مجھ سے وہ فرماتی تھی۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری عمر جب بڑھتی گئی، میں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں بہت خوبصورت تھی۔ میرے حسن کے چرچے جو تھے وہ دور دور تک پھیل گئے، اور پھر شام سے ایک قافلہ وہاں آیا تاجروں کا، ان میں ایک بہت ہی امیر تاجر تھا۔ جب اس شخص نے میری خوبصورتی اور میرے حسن کا چرچا سنا تو اس شخص نے میرے لیے عقد کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو جب یہ پیغام خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچا تو انہوں نے والدین بن کر میری شادی کی اور اس امیر تاجر سے میرا نکاح کر دیا۔ اور پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے رخصت کیا تو انہوں نے مجھے ایک وصیت کی، انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، اب تم مدینے سے بہت دور جا رہی ہو، اب تم ملک شام جا رہی ہو اور ایک بہت ہی امیر شخص کی بیوی بن کر جا رہی ہو، لہذا میری تم سے یہ وصیت ہے اور یہ نصیحت ہے کہ جب بھی تمہارے شہر میں کوئی قیدی آئیں تو تم ان کو کھانا ضرور کھلانا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے
مجھے میرے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ رو دیں، آپ کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کتنی دور اندیش تھیں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنی فراست رکھتی تھی کہ انہوں نے آنے والے دنوں کی پہلے سے ہی پیش بندی کر دی۔ جب یہ باتیں اس خاتون نے سنی تو اس نے کہا کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم مدینہ کی رہنے والی ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، وہ خاتون کہنے لگی کہ اگر آپ مدینہ کی رہنے والی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ بھی یقیناً جانتی ہوں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو۔ اس زمانے میں ان کے 2 بیٹے تھے، ایک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ایک بیٹی تھی زینب، اور میں ان بچوں کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی، میں زینب کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی۔ اب تو وہ بھی کافی بڑی عمر کے ہو چکے ہوں گے، کیا آپ ان کو جانتی ہیں؟ کیا آپ ان سے واقف ہیں؟ کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی تو اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے، مجھے بتاؤ ان کے بارے میں وہ کیسے ہیں۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اے خاتون، ہم ہی اس خاتون یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے میں سے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، اور میں ہی وہ بچی ہوں زینب جسے آپ اپنی گود میں کھلایا کرتی تھیں، اور یہ جو نیزے پر آپ سر دیکھ رہی ہیں یہ میرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں انہیں بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور ہم قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ میں اسی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوں، میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی ہوں۔ ناظرین، یہ سن کر وہ خاتون جو تھی وہ زار و قطار رونے لگی، اس کی ہچکی بن گئی اور اس کی آواز رند گئی، اور وہ اتنا روئی کہ اس کی روح جو ہے وہ قف سے انصری سے پرواز کر گئی، اس کو اتنا صدمہ ہوا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اہل بیت اطہار سے لوگ کتنی محبت کرتے تھے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان لوگوں کے دل کتنے نرم تھے، ان لوگوں کے دل کتنے حلیم تھے، کتنے حلیم الطبع تھے وہ، کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے، وہ خاتون یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں کہ اہل بیت اطہار پر اتنا ظلم ہوا۔ مگر افسوس ناظرین، آج ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں کہ ہم گناہوں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم ذکر اہل بیت سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم نہیں ہوتی، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہمارے دل موم نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے حبیب آقائے دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، اصحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ اور دوسری بات ناظرین ہم نے یہ دیکھی کہ دیکھیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنے والے وقت کو دیکھ لیا۔ آپ کی فراست پر قربان جائیں، آپ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے بچوں کو قیدی بنا کر شام میں لے جایا جائے گا، لہٰذا آپ نے ان کی مدد اور ان کے کھانے پینے کا انتظام ایک عرصہ پہلے کر دیا۔ اللہ جل شانہ اہل بیت اطہار کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کی زندگی میں اچھی ویڈیوز شامل کرتے رہیں۔ ناظرین، اگر حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ
پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔